بھرت پور نام کے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رگو تھا۔ وہ اپنی سوکھی اور بنجر زمین کو دیکھ کر بہت مایوس رہتا تھا۔ کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی اور فصلیں اگنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی تھیں۔ اس کی ساری محنت رائیں گاہ جا رہی تھی۔ اے خدا، آخر میں کب تک ہارتا رہوں گا؟ کیا میری زمین پھر کبھی سرسبز نہیں ہوگی؟ میری فصلیں پہلے کی طرح لہلہاتی کیوں نہیں ہیں؟ نہ جانے میرے کھیتوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ نظر تمہارے کھیتوں کو نہیں، ہماری قسمت کو لگ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اچھی فصل ہوگی تو نئی ساڑی اور چاندی کی پائل خریدوں گی، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ دن میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہو۔ کہ میرا حوصلہ کیوں توڑتی ہو؟ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ محنت کرنے کے لیے دیے ہیں۔ دیکھ لینا، ایک دن میری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ ہمارے کھیت پھر سے سرسبز ہوں گے اور اناج کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بس خواب ہی دیکھتے رہنا، حقیقت تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ رات ہو گئی تھی۔ رگو اپنے کھیت میں اداس بیٹھا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا فقیر وہاں پہنچا۔ بیٹا، کیا مجھے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ضرور بابا جی، کیوں نہیں، کنویں میں پانی تو بہت ہے، بس یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نصیب میں اناج بھی ہے یا نہیں۔ لیجئے پانی پی لیجئے۔ فقیر نے پانی پیا اور پھر رگو کی طرف محبت سے دیکھ کر کہا، بیٹا، اتنا پریشان کیوں ہو؟ اگر تم اپنی زمین کو سونے کی طرح لہلہاتا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نقشہ رکھ لو۔ رگو کے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی، مگر اس نے اس آزمائش کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور سفر پر نکل پڑا۔ راستے میں اسے گھنے جنگل، خطرناک رستوں اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دریا پار کرتے وقت اچانک ایک ریچھ اس کے سامنے آ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں اپنی زمین کو بچانے کے لیے سنہری بیج کی تلاش میں نکلا ہوں، براہ کرم مجھے مت روکو۔ رگو کی بہادری دیکھ کر ریچھ نے اسے جانے دیا۔ یہ اس کا پہلا امتحان تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد رگو ایک چمکتی ہوئی غار میں داخل ہوا۔ وہاں ایک سنہرا درخت کھڑا۔ اسی وقت غار میں ایک گونجدار آواز سنائی دی، اگر تم یہ بیج چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ اسے صرف اپنی محنت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو گے۔ کہتے ہی آواز خاموش ہو گئی۔ رگو بیج لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے سنہری بیج اپنے کھیت میں بویا، دل لگا کر اس کی دیکھ بھال کی۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے سوکھی زمین سرسبز ہو گئی۔ رگو، دیکھو، ہماری زمین پھر سے زندہ ہو گئی۔ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ معجزہ نہیں، ہماری محنت اور صبر اور اللہ پر یقین کا پھل ہے۔ رگو کی محنت اور ہمت نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی، بلکہ اس نے وہ سنہری بیج پورے گاؤں کے کسانوں میں بھی بانٹ دیا۔ جلد ہی پورا گاؤں سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھلاتی ہے کہ اصل معجزہ جادو میں نہیں، بلکہ محنت، صبر اور پختہ یقین میں پوشیدہ ہوتا ہے۔